یہ بھی کہنے پر مجھے مجبور ہونا پڑتا ہے کہ جس طرح سے بعض لوگ ہم میں سے ڈپارٹمنٹ والوں کو خوش کرنے کے لیے اتنی کوششیں کرتے ہیں کہ اللہ کو ناراض کر کے ڈپارٹمنٹ والوں کو خوش کرتے ہیں، حکومت والوں کو خوش کرتے ہیں تاکہ ہمارا ان کے پاس ایک مقام رہے، ہماری عزت رہے، اس کے لیے لوگوں کی مخبری تک کرتے ہیں، قوم کی مخبری کرتے ہیں، قوم کے راز کو بھیج دیتے ہیں۔ ایسے موقع پر ہمیں ان کو خوش کرنے کے بجائے اللہ کو خوش کرتے ہم تو ہماری کتنی مصیبتیں ختم ہو جاتی۔ تو ہم دنیا میں جن کے اندر قدرت ہے، طاقت ہے، حکومت ہے، ان کے سامنے ایسے گڑ گڑاتے ہیں، ان کی باتوں کو اس پر عمل کرنے کے لیے، اس کو نافذ کرنے کے لیے جان توڑ کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ کے احکام کی پامالی ہو رہی ہے، اعمال کی پامالی ہو رہی ہے، شریعت کی پامالی ہو رہی ہے، اس کی درست کرنے کی طرف ہم فکر نہیں کرتے، لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرنے کی طرف ہم کوشش نہیں کرتے۔ حکومت والوں کو خوش کرنے سے حالات نہیں بدلتے ہیں، اللہ کو خوش کرنے سے حالات بدلتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، جس قوم پر عذاب آیا تھا اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ جب ہمارا عذاب ان پر آیا تو وہ اللہ کے سامنے رو دھو کر کیوں گڑ گڑائے، کیوں نہیں انہوں نے اللہ کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ مقصد اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں ان ساری مصیبتوں کا کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے اپنی مصیبتوں کے دور کرنے کے لیے دعا کریں، اپنے حالات کو سدھاریں، اپنے اعمال کو سدھاریں۔ ہماری نمازوں میں کوتاہی تھی اس کو درست کریں، تلاوت میں، عبادت میں کوتاہی تھی اس کو درست کریں، معاملات میں کوتاہی تھی اس کو درست کریں۔ آج بھی کتنے لوگ ہیں جو وراثت دبائے بیٹھے ہیں، حالات پر حالات آتے ہیں لیکن وراثت صحیح طور پر تقسیم کرنے، دوسروں کا حق ان کو پہنچانے کا یہ خیال نہیں رہتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو قرض دبائے ہوئے ہیں، دوسروں کا مال دبائے ہوئے ہیں، دینے کی طرف طبیعت مائل نہیں ہوتی ہے، سامنے والا روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے لیکن ان کو دینے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو پارٹنرشپ پر کاروبار کرتے ہیں لیکن کچھ ہی سالوں میں کہتے ہیں کہ کاروبار ہمارا لوز ہو گیا، اور اس کا مال دباتے ہیں، اس کا حق نہیں دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ تجارت کرتے ہیں کتنے ہمارے کاروبار کرنے والے، لیکن تجارت میں جھوٹ بولتے ہیں، دھڑلے سے جھوٹ بولتے ہیں، سود پہ کاروبار کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو معاملات کرتے ہیں، رشوت پر کرتے ہیں۔ یہ ساری بیماریاں ہمارے گھروں میں رہے گی، ہمارے بازاروں میں رہے گی تو پھر کیا اللہ کی طرف سے سدھار آئے گا؟ اتنی بڑی مصیبت آئی اور ہم نے اپنے آپ کو سنبھالا نہیں تو اور کون سی چیز ہمیں سنبھالنے کی طرف لے جا سکتی ہے؟ کون سی چیز ہمیں دبانے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے ہو رہی ہے اور کون سی چیز بیماری کی ہے؟ دونوں میں فرق کرنا چاہیے۔ ہر چیز کو قبول نہیں کرنا۔ مومن ينظر بنور اللہ کہا، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اللہ کی طرف ہمیں توجہ رہے گی تو حالات میں کیا چیزوں سے ہمیں سبق لینا چاہیے، کون سی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، کون سی چیز حقیقت ہے اور کون سی دشمنوں کی سازشیں ہیں، اللہ کی طرف رجوع کریں گے، اللہ یہ ساری چیزیں ہمیں بتائیں گے، ہمارے سامنے راستے کھول دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، صلاۃ اللہ وسلامہ علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے جیسے قرآن نے ہمیں مختلف جگہوں پر بتایا ہے اور ہماری زبانی اقرار بھی کروایا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم، اس کی مرضی اور اس کی حکمت اور اس کے طے شدہ اصول کے مطابق ہوتا ہے۔ قرآن میں کہا گیا کہ قل اللہم مالک الملک، آپ کہیے کہ اے اللہ جو حکومتوں کے بادشاہ ہیں، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، تو جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے تو ذلیل کرتا ہے۔
بیدک الخیر، سارا خیر تیرے قبضہ قدرت میں ہے، انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھلایا۔ بے شمار اس طرح کی آیات ہیں جو ہمیں یہی بتلاتی ہیں کہ اللہ کے حکم کے تحت دنیا کا پورا نظام چلتا ہے۔ حالات خوشحالی کے ہوں یا بدحالی کے ہوں، راحت کے ہوں یا پریشانی کے ہوں، وہ سارے حالات اللہ کی طرف سے طے شدہ اصول کے مطابق آتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کی حکمتوں تک پہنچ نہیں پاتے ہیں، جس کی وجہ سے اکثر و بیشتر ہمیں شکوے اور شکایتیں ہوتی ہیں، ہم پریشان ہوتے ہیں، صبر کا دامن ہم سے چھوٹ جاتا ہے، اور ہم اپنی بے بسی اور کمزوری کا اللہ کے سامنے اظہار کرنے کے بجائے دنیا کے سامنے اس کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہ ہمیں اپنا عقیدہ دوبارہ اس کو اپنے دل کے اندر تازہ کرنا چاہیے، اور اپنے دل کے اندر اسی عقیدے کو بٹھانا چاہیے، جس سے ہمارا ایمان بھی مضبوط ہوگا اور اللہ کے فیصلوں پر ہم رضامند بھی رہیں گے۔ دوسری چیز، اس وقت کے جو حالات ہیں، پچھلے سال رمضان میں جن حالات سے ہم گزر رہے تھے، کم و بیش وہی حالات دوبارہ عود کر آئے ہیں۔ دوبارہ یہی حالات ہم پر اللہ کی طرف سے مسلط کر دیے گئے ہیں۔ کیوں مسلط کر دیے گئے ہیں؟ ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے، ہماری اپنی کمزوریوں کی وجہ سے۔ پچھلے سال اتنی بڑی آزمائش آئی، 2 مہینے گھر میں ہم لوگ قیدیوں کی طرح سے رہے، مسجدوں سے ہم کو دور رکھا گیا، عبادتوں سے ہم کو محروم کیا گیا، بہت ساری دنیاوی خوشیوں اور راحتوں سے ہمیں محروم کیا گیا۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ فریضہ تھا کہ ہم اس سے سبق لیتے، اور رمضان کے بعد کی جو زندگی ہماری شروع ہوئی تھی، اس میں ہم تبدیلی لانے کی کوشش کرتے۔ لیکن جیسے ہی حالات کے اندر سدھار آتا گیا، وہی پرانی ہماری کمزوریاں پھر واپس آتی گئی، وہی ہماری غفلت اور دین سے دوری کا جو پرانا ہمارا معاملہ تھا، وہی دوبارہ واپس آ گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دوبارہ پھر وہی حالات اللہ کی طرف سے مسلط کر دیے گئے۔ جیسے ایک بچہ ہوتا ہے، سبق یاد نہیں کرتا ہے، ہوم ورک نہیں لکھتا ہے، تو اسکول میں ماسٹر یا ٹیچرز اس کو سزا دیتے ہیں۔ اگر وہ بچہ دوسرے دن یاد کر کے آتا ہے، لکھ کر کے لاتا ہے، تو پھر اس کو سزا نہیں ملتی ہے، ٹیچر خوش ہو جاتا ہے اور اس کو شاباشی ملتی ہے۔ لیکن پھر دوسرے دن بھی اگر اس کی یہی حالت رہتی ہے کہ وہ اپنا سبق یاد کر کے نہیں آتا یا ہوم ورک کر کے نہیں آتا، تو پھر دوبارہ اس کا ٹیچر مجبور ہو جاتا ہے کہ اس کو سزا دے، بلکہ کبھی کبھی اور سخت سزا دی جاتی ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس کو سدھارنا ہوتا ہے، اس کو صحیح رخ دینا ہوتا ہے۔ یہی اللہ کا مقصد ہے۔ کتنا ہمارا کاروبار کا نقصان ہو رہا ہے، تعلیمی نقصان ہو رہا ہے، دین کا نقصان ہو رہا ہے، اور کتنے دنیاوی ہمارے کام کاج ہیں جو ٹھپ پڑ چکے ہیں۔ لیکن دنیا بھر کی تدبیریں ہم سوچتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا ہے، جس اللہ کی طرف سے حالات آئے ہیں اس پر اس کی طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا ہے۔ حالانکہ جو اللہ کی طرف سے مصیبت آتی ہے، پکڑ آتی ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے قوم شعیب کے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سختیوں سے بھی آزمایا اور خوشحالی سے بھی آزمایا۔ مقصد صرف یہ تھا کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے، وہ اللہ کے سامنے روتے گڑ گڑاتے۔ فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، جس قوم پر عذاب آیا تھا اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ جب
ہمارا عذاب ان پر آیا تو وہ اللہ کے سامنے رو دھو کر کیوں گڑ گڑائے کیوں نہیں انہوں نے؟ اللہ کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ مقصد اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں ان ساری مصیبتوں کا کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے اپنی مصیبتوں کے دور کرنے کے لیے دعا کریں، اپنے حالات کو سدھاریں، اپنے اعمال کو سدھاریں، ہماری نمازوں میں کوتاہی تھی اس کو درست کریں، تلاوت میں عبادت میں کوتاہی تھی اس کو درست کریں، معاملات میں کوتاہی تھی اس کو درست کریں۔ آج بھی کتنے لوگ ہیں جو وراثت دبائے بیٹھے ہیں، حالات پر حالات آتے ہیں لیکن وراثت صحیح طور پر تقسیم کرنے، دوسروں کا حق ان کو پہنچانے کا یہ خیال نہیں رہتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو قرض دبائے ہوئے ہیں، دوسروں کا مال دبائے ہوئے ہیں، دینے کی طرف طبیعت مائل نہیں ہوتی ہے، سامنے والا روتا ہے گڑ گڑاتا ہے لیکن ان کو دینے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو پارٹنرشپ پر کاروبار کرتے ہیں لیکن کچھ ہی سالوں میں کہتے ہیں کہ کاروبار ہمارا لوز ہو گیا، اور اس کا مال دباتے ہیں، اس کا حق نہیں دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ تجارت کرتے ہیں کتنے ہمارے کاروبار کرنے والے، لیکن تجارت میں جھوٹ بولتے ہیں، دھڑلے سے جھوٹ بولتے ہیں، سود پہ کاروبار کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو معاملات کرتے ہیں رشوت پر کرتے ہیں۔ یہ ساری بیماریاں ہمارے گھروں میں رہے گی، ہمارے بازاروں میں رہے گی تو پھر کیا اللہ کی طرف سے سدھار آئے گا؟ اتنی بڑی مصیبت آئی اور ہم نے اپنے آپ کو سنبھالا نہیں تو اور کون سی چیز ہمیں سنبھالنے کی طرف لے جا سکتی ہے؟ دوبارہ اللہ کی طرف سے آزمائش آئی ہے، حالات پچھلے حالات سے زیادہ بدتر ہو رہے ہیں۔ یہاں کے حالات نہ دیکھیے، ہندوستان کے دوسرے علاقوں کے حالات دیکھیے، کس طرح سے موتیں ہو رہی ہیں۔ سانس لینے کے لیے آدمی کے اندر طاقت نہیں ہے، سانس لینے کے لیے گیس کی ضرورت ہے، گیس موجود نہیں ہے، پریشان ہیں لوگ، گھر میں ایک ساتھ 2 3 جنازے اٹھ رہے ہیں۔ ان حالات میں ہمیں کم از کم اللہ کی طرف گڑ گڑانا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اللہ سے اپنی بے بسی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اور میں یہ بھی کہنے پر مجھے مجبور ہونا پڑتا ہے کہ جس طرح سے بعض لوگ ہم میں سے ڈپارٹمنٹ والوں کو خوش کرنے کے لیے اتنی کوششیں کرتے ہیں کہ اللہ کو ناراض کر کے ڈپارٹمنٹ والوں کو خوش کرتے ہیں، حکومت والوں کو خوش کرتے ہیں تاکہ ہمارا ان کے پاس ایک مقام رہے، ہماری عزت رہے، اس کے لیے لوگوں کی مخبری تک کرتے ہیں، قوم کی مخبری کرتے ہیں، قوم کے راز کو بھیج دیتے ہیں۔ ایسے موقع پر ہمیں ان کو خوش کرنے کے بجائے اللہ کو خوش کرتے ہم تو ہماری کتنی مصیبتیں ختم ہو جاتی۔ تو ہم دنیا میں جن کے اندر قدرت ہے، طاقت ہے، حکومت ہے، ان کے سامنے ایسے گڑ گڑاتے ہیں، ان کی باتوں کو اس پر عمل کرنے کے لیے، اس کو نافذ کرنے کے لیے جان توڑ کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ کے احکام کی پامالی ہو رہی ہے، اعمال کی پامالی ہو رہی ہے، شریعت کی پامالی ہو رہی ہے، اس کی درست کرنے کی طرف ہم فکر نہیں کرتے، لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرنے کی طرف ہم کوشش نہیں کرتے۔ حکومت والوں کو خوش کرنے سے حالات نہیں بدلتے ہیں، اللہ کو خوش کرنے سے حالات بدلتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ وقت اللہ کو راضی کرنے کا ہے۔ دیکھیے اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے، ذرا سوچیں کیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی رحمت اور قدرت کا مظاہرہ کر کے دکھلایا۔ پچھلے سال رمضان کے زمانے میں کیا حالات تھے، کیسے مسلمانوں پر الزامات لگائے جا رہے تھے، اس بیماری کو مسلمان کر کے بتایا جا رہا تھا، مسلمان کے ساتھ اچھوتوں کا سا معاملہ کیا جا رہا تھا، پوری میڈیا مسلمانوں کے خلاف زہر اگل رہی تھی۔ لیکن آج اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بتا دیا، اللہ نے بتا دیا کہ کون مجرم ہے، کون یہ ہے، کون صحیح ہے، کون غلط ہے، اللہ نے بتا دیا۔ جو چیخنے والے تھے آج سب خاموش ہیں، جو دندناتے پھرتے تھے، الزامات لگاتے تھے، آج سب ذلیل ہو رہے ہیں۔ جو طاقت لوگوں کو دبانے پر تلی ہوئی تھی، مسلمانوں کو بدنام کرنے پر تلی ہوئی تھی، آج لوگ ان کو ذلیل کر رہے ہیں، ان پر تھوک رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا
کہ وہ تعز من تشاء و تذل من تشاء، کہ تو جس کو چاہے عزت دے، تو جس کو چاہے ذلیل کرے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں، ایک ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں، ایک ایک چیز کو نوٹ کر رہے ہیں۔ ہمارے اندر جلد بازی ہے، ہمیں اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، ہمیں حکومت والوں پر بھروسہ ہے، عہدے والوں پر بھروسہ ہے، طاقت والوں پر بھروسہ ہے، اللہ پر بھروسہ نہیں۔ جتنا ہم لوگوں کے سامنے، حکومت کے سامنے جھکتے ہیں، اتنا اللہ کے سامنے جھکتے ہیں۔ جتنا ہم حکومت کے قانون کا فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیجیے، ہم روکتے نہیں، لیکن اتنا اگر ہم اللہ کے قانون کو فالو کرنے کی کوشش کرتے، معاشرے کی برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے، تو حالات کچھ اور ہوتے۔ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے ان حالات میں۔ ایک تو ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کیسے حالات تبدیل میں لائے، اللہ سے بیماریوں سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے بیماریوں سے، کہ یا اللہ جو حالات آئے ہوئے ہیں ان حالات سے ہمیں محفوظ رکھ۔ رمضان کا مبارک مہینہ روزے رکھ کر ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے، روئیں گے، اپنی بے بسی کا، کمزوری کا اظہار کریں گے، اپنے اعمال کی درستگی کا اللہ کے سامنے وعدہ کریں گے۔ یقین مانیے اللہ چٹکیوں میں حالات کو بدلنے پر قادر ہیں۔ تو ہمیں ایک تو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، دوسرے جو حالات ہیں، بیماریاں ہیں، بیماریوں سے حفاظت کے لیے جو تدابیر طبی اعتبار سے بتائی جاتی ہے، حکومتی اعتبار سے بتائی جاتی ہے، ہمیں اس کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ دنیا میں دیکھیے اسباب کو اختیار کرنے کے لیے بھی کہا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء، جو بھی بیماری اللہ نے نازل کی ہے اس کی دوا اور اس کا علاج بھی اللہ نے نازل کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اکثر و بیشتر اس کے علاج تک ہم پہنچتے نہیں، کوشش کریں گے تو پہنچ سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بیماری ہے تو اس کا علاج بھی ہے، تو جو علاج کے طریقے ہیں جو ہمیں اختیار کرنے کے لیے کہے گئے ہیں ان کو بہرحال ہمیں اختیار کرنا چاہیے، یقین اللہ پر ہونا چاہیے، بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے، لیکن جو تدبیر اختیار کرنے کے لیے کہی جا رہی ہے ان کو بھی ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ تیسری چیز، اس کے پیچھے بعض سازشیں بھی ہیں، اس سے بھی ہمیں باخبر ہونا چاہیے کہ کون سی چیز ہمیں دبانے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے ہو رہی ہے اور کون سی چیز بیماری کی ہے، دونوں میں فرق کرنا چاہیے۔ ہر چیز کو قبول نہیں کرنا۔ مومن ينظر بنور اللہ کہا، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اللہ کی طرف ہمیں توجہ رہے گی تو حالات میں کیا چیزوں سے ہمیں سبق لینا چاہیے، کون سی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، کون سی چیز حقیقت ہے اور کون سی دشمنوں کی سازشیں ہیں، اللہ کی طرف رجوع کریں گے، اللہ یہ ساری چیزیں ہمیں بتائیں گے، ہمارے سامنے راستے کھول دیں گے۔ جیسے ایک آدمی تاریکی میں جاتا ہے جہاں لائٹ نہ ہو تو کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے، لیکن اسی جگہ پر اگر لائٹ ٹارچ لے کر جائے گا یا اوپر لائٹ ہوگی یا سورج آئے گا تو نظر آئے گا، یہاں کانٹے ہیں، یہاں کیچڑ ہیں، یہاں پتھر ہیں، یہ روڈ سیدھا جاتا ہے تو آدمی پھر وہ اس روڈ پر جائے گا، اس راستے پر جائے گا جو سیدھا ہوگا، جہاں کیچڑ نہیں ہوگا، کانٹے نہیں ہوں گے، پانی نہیں ہوں گے، پتھر نہیں ہوں گے، وہاں سے جائے گا۔ ایسے ہی اللہ کی طرف ہم رجوع کریں گے، دل کو اللہ روشن کریں گے اور ہر چیز ہمیں اللہ تعالیٰ کھول دیں گے، کون سی چیز غلط، کون سی چیز صحیح، کون سی چیز سازش، کون سی چیز بیماری، ساری چیزوں کو اللہ واضح کر دیں گے۔ پھر ہمیں اس کے مطابق چلنا اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے۔ اور چوتھی چیز، ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں ہر حکم اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ دیکھیے باپ اگر اپنے بیٹے پر سختی کرتا ہے تو اس کی بھلائی کے لیے کرتا ہے، اس کے سنبھالے کے لیے کرتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کی طرف سے اگر حالات آتے ہیں ہمارے حق میں آتے ہیں، ہماری اصلاح کے لیے آتے ہیں، ہمیں اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے۔ ہمیں دل میں بیماریوں کا خیال، مرض کا خیال، موت کا خیال رکھ کر اپنے آپ کو گھٹا گھٹا کر بیمار نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا۔ دیکھیے موت جس وقت پر آنی ہے آ کر رہے گی، تدبیر اختیار کریں نہ اختیار کریں، مرنے کا وقت آئے گا، کوئی تدبیر ہمیں نہیں بتا سکتی۔ تو موت تو برحق ہے اور وہ اپنے وقت ہی پر آتی ہے۔ نہ مصیبت موت کو قریب کرتی ہے، نہ خوشحالی موت کو دور کر سکتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں گھر کے ایک آدمی مر گیا باقی سب خوشحال ہیں، کتنے لوگ ہیں کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہوتا ہے جو مقدر میں ہے وہی ہو کر رہتا ہے۔ جس وقت جس حالت میں جہاں پر موت ہوگی وہ اس وقت اس حالت میں وہاں پر مر کر رہے گا، اس کو تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو ایک وقت مرنے کے لیے مقرر ہے تو مرنے سے پہلے ہمیں گھٹ گھٹ کر مرنے کی ضرورت نہیں ہے، احتیاط کرنا ہے،
اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بھی، میرا بندہ مجھ سے جو گمان کرتا ہے میں اس طرح کا اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں۔ اچھا گمان کریں گے اچھا اللہ تعالیٰ سلوک کرے گا، برا ہم گمان کریں گے برے حالات آ جائیں گے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر آدمی کے حق میں وہی فیصلہ ہوتا ہے جو اس کی نیت ہوتی ہے۔ اچھی نیت ہوگی، اچھا جذبہ ہوگا، اچھے فیصلے اللہ کی طرف سے اتریں گے، اچھے کام کی اللہ توفیق دیں گے۔ بری نیت ہوگی، غلط تصورات ہوں گے، پھر اسی طرح کا ہمارے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ بہرحال یہ حالات ہیں، ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے سنبھالنے کے لیے ہے۔ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کر کے، اللہ کو خوش کر کے، اپنے اعمال کو درست کر کے اس مصیبت کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان حالات سے مجھے بھی سبق لینے کی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، اور جو بیماری اور مصیبت آئی ہوئی ہے میری بھی حفاظت فرمائے، آپ کی بھی حفاظت فرمائے، پوری ملت کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور رمضان کی خیر و برکت سے ہمیں پوری طرح سے مستفید ہو کر اپنی زندگی کے اندر تبدیلی اور اس کے ذریعے سے حالات کے اندر تبدیلی لانے کی ہمیں توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔